اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر. عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم گفتگو کریں گے نشے کے سلسلے سے، خاص کر شراب کے سلسلے سے، کہ اتنی زیادہ مذمت کیوں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر اس کے نقصانات کیا ہے. وہ تو بہرحال سائنٹیفکلی جو ہے وہ بہت سی بیماریاں جو وجود میں آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ سے. اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلا سوال قرآن مجید کی سورہ نساء کی جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والوں، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو سب سے پہلا سوال ہم یہاں پہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا گیا؟ یعنی انسانوں سے خطاب کیوں نہیں ہوا؟ یہ سیدھے مومنین سے خطاب کیوں ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. لیکن شراب کی حرمت ایک ایسی چیز تھی کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے کافی حد تک ختم ہو گئی تھی، اور حتیٰ یہ کہ اس کو مستحب بنا لیا تھا لوگوں نے. اور لوگوں کی رگوں میں وہ چیز سرایت کر چکی تھی. ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں چوری، جھوٹ، قتل، یہ ساری چیزیں تقریباً تمام مذاہب میں ممنوع ہیں، اور شراب بھی ایسا ہی تھا. لیکن اسلام کے بالکل پہلے جو مذہب عیسائیت تھا، انہوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا بلکہ نعوذ باللہ جناب عیسیٰ سے منسوب کر کے اس کو مستحب بھی بنا لیا. اچھا، لہٰذا وہ بریڈ اور وائن کا جو قضیہ ہے. تو اس طریقے سے یہ چیز اتنی داخل ہو گئی تھی سماج میں کہ مسلمانوں کے لیے امکان تھا کہ مسلمان ہو جانے کے باوجود بھی وہ شراب نہ چھوڑ سکیں، اگرچہ کہ اکثریت نے چھوڑ دیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید کو بار بار کہنا پڑا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود بعض صحابہ کو شراب پینے پر سزا ہوئی. اچھا، تو ظاہر ہے کہ 80 کوڑوں کی سزا تب دی جا سکتی ہے جب اس کا حکم آ چکا ہو. اور فرق تو اب اگر حکم آنے کے بعد پیغمبر اسلام کے ساتھ رہنے والے بعض افراد اتنا قابو نہیں کر سکتے تھے اپنے نفس پر، تو ظاہر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کوئی بہت انوکھی چیز نہیں. اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس کی وضاحت چاہتے ہیں. دیکھیں، نشے کی حالت میں ایک تو جو اس کا بیسک مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ شراب پی کر نماز نہ پیو. جی، اس کا بیسک ایک معنی ہے کہ شراب پی کر نماز نہ پڑھو. نہ پڑھو. اب اگر کوئی چیز نماز سے آپ کو روک رہی ہے تو وہ کتنی بری ہو سکتی ہے. نماز کی فضیلت تو سب کو معلوم ہے. جی، تو اب اگر ایک چیز جو نماز سے روک رہی ہے تو اس کی مذمت میں بہت زیادہ کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف سے نشے کی حالت میں آپ خداوند عالم سے خود شراب کا جو فلسفہ ہے اس کے بین ہونے کا کہ انسان کی عقل سلامت رہے. اگر آپ کی عقل سلامت نہیں ہے، آپ اپنے آپے میں نہیں ہیں، تو آپ نماز پڑھیں یا کچھ اور کام کریں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی جب آپ کا اپنے بدن پر اختیار نہیں. جی جی. تو ایک تو شراب کی برائی سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ نشے میں ہیں تو نماز کے قریب مت جائیں. اگر انسان نماز کا عاشق ہے اور کسی بھی وجہ سے اگر اس کی نماز چھوٹ رہی ہے تو وہ فوراً اس سے بھی دور ہو جائے گا. دوسری وجہ یہ کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر آپ نشے میں ہیں تو آپ کتنی ہی خلوص کے ساتھ عبادت کر لیں اس کا کوئی مطلب نہیں. جی، ارشاد حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا بول رہے ہو. اور فرما رہے ہیں تو بغیر کسی ارادے کے نشے کے عالم میں آپ کو کچھ نہیں پتا آپ کیا بول رہے ہیں، تو اس بولنے کا کوئی مفہوم نہیں رہے گا. اور دوسری یہ کہ عام طور پر اس طرح کے سبسٹنسز انسان کو بوسٹ کر دیتے ہیں، ٹیمپریریلی صحیح، لیکن انسان کی انرجی بڑھ جاتی ہے. ایک انسان جو بڑے خلوص اور خضوع کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں وقت نکال کر سردی اور گرمی برداشت کر کے مسجد تک پہنچا ہے، اور ایک انسان ہے کہ جس نے شراب پیا اور نشے کے عالم میں آیا اور اس نے بطور مثال 10 رکعت نماز پڑھنی تھی اس نے 100 رکعت پڑھ لی. تو اس طریقے سے ایک امبیلنس یا ڈس بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے کہا اگر آنا ہے تو نشے کی عالم میں اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مت آؤ. جی. اچھا، اسی آیت کا جو آپ نے اگلا حصہ جو پڑھا، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم یہ نہ سمجھو کہ کیا بول رہے ہو. تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ بہت سے ایسے بھی لوگ شاید مل جائے کہ جو تھوڑا سا پیے
تاکہ اتنا نشہ نہ آئے کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور سمجھ میں نہ آئے. تو تھوڑا سا اگر پی کے کوئی اگر جانا چاہے تو کیا اسلام کہتا ہے؟ جی، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے فلسفہ حرمت کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر اسلام کو شراب سے اتنا کیا آبسیشن ہے. حتیٰ کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ ہو، یعنی خداوند عالم کی لعنت ہو پینے والے پر، پلانے والے پر، لے کر جانے والے پر، اس سے کمائی کرنے والے پر، حتیٰ کہ اسے نچوڑنے والے پر. اس میں سے بہت سارے افراد ہیں جنہوں نے چکھی بھی نہیں ہوگی اور فرما رہے ہیں. تو آپ پینے کی بات کریں، بغیر پیے بھی آپ کے اوپر اس کا 1 روپیہ بھی حرام ہے، اس کی کمائی آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے. اس کی وجہ دراصل جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اگر اسلام میں یا کسی بھی نظریاتی طور پر جو کوئی اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے نزدیک اگر کسی بھی چیز میں سوسائٹی کے لیے یا انسان کے پرسنل لیول پر کوئی نقصان پایا جاتا ہے تو اب اس کو 2 وجہ ہیں، 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ چیز آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں ہوگی یا وہ آپ کے بنیادی حقوق میں نہیں ہوگی. بطور مثال کھانا پینا، کھانے پینے میں بھی نقصان پایا جاتا ہے. سڑک پر چلنا، اس میں بھی جان جانے کا خطرہ ہے، ایکسیڈنٹس نہ جانے کتنے ہوتے ہیں. ہر چیز میں نقصان پایا جاتا ہے. یا انسان کی جنسی خواہشات ہیں. تو اب چونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق میں ہے، لہٰذا اس پر بین نہیں لگایا جا سکتا، اس کا قانون معین کیا جا سکتا ہے. تو اب ان ساری چیزوں کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز ہے کہ جس کے اندر نگیٹو امپیکٹ بھی پایا جاتا ہے انسان کے لیے، چاہے تھوڑا سا ہی پایا جاتا ہو، اور وہ انسان کے فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں ہے، تو اس کے اوپر بالکل بلینکٹ بین لگا دیا جاتا ہے. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ فیلنگز انسان کی ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. بہت سارے افراد ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شراب نشے کی وجہ سے حرام ہے، بہت سارے افراد ہیں جو ممکن 1 ڈرم پی جائیں اور انہیں کوئی نشہ نہ ہو، اور فرما رہے ہیں. یا یوں ہو بھی جائے 1 قطرے میں تو کسی کو نشہ نہیں ہوگا نا، اگر 1 قطرہ چکھ لے مثلا، جی، اور فرما رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بین لگاتے وقت یہ مد نظر نہیں ہے کہ آپ کو نشہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. حرمت کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے لیے مضر ہے، اگر وہ آپ کے بنیادی حقوق میں نہیں ہے، پیدائشی طور پر آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ شرابی ہوں، تو اس کے اس نگیٹو امپیکٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے کمپلیٹلی اس کو حرام قرار دے دیا جاتا ہے. تاکہ اگر آپ یہ ایکسیپشن لگائیں، کسی کو اس سے ایکسکلوڈ کریں کہ مثلا اگر نشہ نہ ہو تو انسان پی سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا اگر انسان گناہ نہ کرے تو بغیر حجاب رہ سکتا ہے. ایک اچھا سولوشن لگتا ہے نا کہ بھائی جب تک نشہ نہیں ہو. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سب پئیں گے. پھر ایک انسان کہے گا کہ میں نے بھی یہ سوچا کہ قابو کر لوں گا، اب نہیں ہو پایا تو میں کیا کروں، انہوں نے کر لیا، مجھ سے نہیں ہو پایا. تو اسلام یہ اسی طریقے سے کبھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مثلا گناہ والی جگہوں پر جائیں اور گناہ نہ کریں، نہیں، آپ وہاں جائیں ہی مت، کیونکہ انسان کی فیلنگ ایسی. تو اگر آپ کے بنیادی حقوق میں نہیں ہے تو آپ کمپلیٹلی اس سے پرہیز کریں گے تبھی بچ سکیں گے. ورنہ ہمیشہ ہر مذہب میں ایک ایلیٹ طبقہ ہوتا تھا کہ جس کو وہ اجازت ہوتی تھی کہ یہ کر سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں کر سکتے. تو وہ کمپلیٹلی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. دھیرے دھیرے گریجولی اگر کوئی مذہب قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے تو وہ کسی کو چھوٹ نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ چھوٹ دھیرے دھیرے انسان کی نفسیات پر حاوی ہو جاتی ہے اور پھر وہ چیز ایک نیو نارمل بن جاتی ہے. لہٰذا اسلام نے بالکل سرے سے بے حجابی میں بھی آپ کو ذرا بھی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ لاکھ بھائی بہن بنے ہوئے ہیں 10 سال سے، لیکن وہ قانون اپنی جگہ پر رہے گا. اسی طریقے سے چاہے آپ کو نشہ ہو چاہے آپ کو نشہ نہ ہو، لیکن آپ شراب کے نزدیک بھی نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ اس دسترخوان پر آپ کو بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں شراب سرو کی جا رہی ہو. جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں بھر دیا جائے کہ یہ چیز کتنی بری ہے. اور جب انسان پہلا ہی قدم کسی گناہ کی طرف نہیں اٹھائے گا تو پھر آخری قدم سے بچنے کا یہ سب سے ایزی طریقہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کتنا سخت مرحلہ ہے، یعنی کتنی سخت رولنگ ہے اسلام کی، لیکن اگر آپ کبھی غور کریں مثلا نامحرم سے نگاہ ملانا اور پھر اس کے ڈیولپمنٹ سے آخریت تک چلے جائیں، تو اگر آخریت آپ کے لیے بالکل آسان ہے، آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہو اس کے اوپر، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جس کو آخری حد پر اعتراض ہے اس کو ان سارے مراحل میں روکنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ پہلے مرحلے پر روکنا، فرسٹ اسٹیپ پہ ہی روکنا. جی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سخت مذہب ہے، نہیں، اسلام بالکل آسان مذہب ہے. اس نے آپ کو تب ٹوکا کہ جب آپ کے اندر کوئی خواہش نہیں تھی، تھوڑی موڑی تھی، اس کو وہیں پہ، لیکن ایک بار خواہش ڈیولپ ہو گئی، اب اس کے بعد آپ چاہیں کہ بیٹے کو تالا لگا کر گھر میں بند کر دیں تو وہ کھڑکی سے چلا جائے گا. لہٰذا اسلام نے بالکل ابتدائی مرحلے پر، چاہے بے حجابی ہو، چاہے ظلم ہو، چاہے شراب ہو، پہلے ہی مرحلے پر اس کو ممنوع کر دیا، کیونکہ یہ چیز آپ کے بنیادی حقوق میں نہیں آتی. بہت شکریہ. مگر اسی آیت میں پھر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں جو ہے وہ شراب نہیں ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو کیا نشہ صرف شراب سے آتا ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے پاؤڈر آ چکے ہیں، کچھ لوگ انجیکشن کے تھرو لینے لگتے ہیں،
اور بھی بہت سے ہو سکتا ہے نشہ آور چیزیں ہوں، تو کیا ان تمام چیزوں کو اس میں شامل کیا جائے گا؟ جی، یہ جو انٹاکسیکینٹس ہیں یہ تو سب کے سب شراب میں ہی شامل ہیں، کیونکہ سورہ نحل میں ارشاد تتخذون منہ سکرا، کہ تم کیا کرتے ہو، اس سے مدہوش ہو جاتے ہو. ورنہ خود شراب یعنی کسی لکوڈ سے اسلام کو کوئی دقت نہیں ہے، اس لکوڈ کا کیا اثر پڑتا ہے اصل چیز وہ ہے. تو اگر سیم وہی اثر آپ مثلا شراب کا نام آپ بدل کر کچھ اور رکھ دیں، ٹھیک ہے، یا اسی شراب کو کسی دوسرے ڈبے میں ڈال دیں، نشہ ہوتا رہے، تو نشہ آور اشیاء آپ اگر توضیح المسائل آپ اٹھائیں تو اس میں شراب کا نام نہیں ہے، حتیٰ یہ کہ نشہ آور اشیاء، اس میں شراب بھی شامل ہے لیکن نشہ آور اشیاء کا ہے، یعنی جو بھی چیزیں آپ کی عقل کو زائل کر دیں. اسلام یا کوئی بھی مذہب انسان کی عقل کو محفوظ رکھنے کے لیے. نبی تو باہر سے آتا ہے، ایک نبی آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جی اور فرما رہے ہیں امیزون کے جنگلوں میں جہاں کوئی نبی نہیں گیا ہے، وہاں ایک آدمی کو کیسے معلوم ہوگا کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. یا یہ جتنے بڑے انبیاء ہیں، بڑے تمام مذاہب کی باتیں، اس زمانے میں تو کمیونیکیشن کا یہ لیول نہیں تھا، لیکن اگر آپ ان کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیں تو آلموسٹ سیم ہے. اور فرما رہے ہیں اس کا مطلب کہ کوئی ایک ہی مصدر ان کا ہے، سورس ایک ہی ہے کہ جہاں سے ان سب کو یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں. تو جہاں پر ظاہری نبی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر یہ باطنی نبی کام آتا ہے، اور اس پر آپ سے سوال جواب ہوگا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو مسلمان نہیں ہے تو اس کی جنت اور جہنم کا کیا ہوگا، اس کا فیصلہ اس کے ذریعے کیا جائے گا. جتنا آپ تک پہنچ گیا اتنے پر آپ کا مواخذہ ہوگا. تو سیم اسی طریقے سے اگر عقل کو زائل کرنے کا کوئی کام کوئی چیز کرتی ہے تو وہ اسلام کا تو اس سے اسلام کی دشمنی آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ خدا بند عالم نے آپ کے اندر رکھا، اور اس عقل کو محفوظ رکھنے کا انتظام بھی اللہ نے کیا. اور ایک بہترین طریقہ عقل کو محفوظ رکھنے کا، یا سب سے بڑا طریقہ کہ جس سے عقل کرپٹ ہوتی ہے، وہ ہے آپ کے یہ نشہ لانے والی چیزیں. لہٰذا اسلام نے اس کے اوپر سب سے پہلے بین لگایا، اور تمام مذاہب نے، حتیٰ یہ کہ بدھ مذہب میں بھی 5 بڑے گناہ ہیں، اس میں سے آخری نمبر پہ آپ کی شراب آتی ہے. اچھا. ہندو مذہب میں 5 بڑے گناہوں میں برہمن کے قتل کے بعد دوسرا نمبر شراب کا ہے. یہودیوں میں تو جناب سلیمان سے تفصیلی حکم ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ شراب ممنوع ہے، اور بعض اوقات تو ان کے ہاں شراب پر موت کی سزا تک معین کی گئی. اسلام میں تو آپ کو معلوم ہی ہے، سکھزم میں بھی آپ کسی قسم کا نشہ نہیں کر سکتے. صرف ایک عیسائیت مذہب ہے بیچ میں کہ جہاں پر اس کو جائز بلکہ اچھی چیز سمجھا گیا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بقیہ سارے احکام میں مثلا چوری ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا ہے، سارے مذاہب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں. شراب کے معاملے میں آ کر یہاں بھی سارے ایک زبان ہے، صرف ایک گروپ ایسا ہے کہ جو اس سے نکل رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ شراب کی حرمت ان کی اپنی ذاتی لالچ یا خواہشات کی بنیاد پر ہے، اس کا جناب عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ اس کی تفصیلات میں جائیں تو جناب عیسیٰ کے بعد ان لوگوں نے جو کمپائل کیا اس کی بنیاد پر، چونکہ بطور ایک اسکول آف تھاٹ اسلام کا مقابلہ یہودیت سے ہے، یعنی دونوں پیرلل میں رکھے جا سکتے ہیں. عیسائیت کوئی مذہب نہیں تھا. جناب عیسیٰ کے جانے کے بعد یہ یہودیوں کے خلاف ایک ریبیلیس مومنٹ بن گئے. جو یہودی کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے، جو وہ نہیں کرتے ہیں وہ کریں گے. مثلا سنیچر کے دن تجارت، یا حلال گوشت، یا اس میں آپ اس کو شامل 2 بہنوں سے شادیاں، یا آپ کا یہ شراب. تو چونکہ وہ نہیں پیتے تھے، ان کے یہاں حرام تھی اور ان کے یہاں سخت ممنوع تھی، اور یہ ایک گروپ ایسا تھا کہ جو ان سے عاجز آیا ہوا تھا، تنگ آ کے ہر وہ کام انہوں نے کرنا شروع کیا جو وہ نہیں کرتے تھے. اور وہ سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ 500 سال تک وہ بڑھ گیا. تو اسلام کے زمانے میں پہلی چیز تھی شراب کہ جو مستحب سمجھی جاتی تھی کسی ایک بڑے میجر ریلیجن میں. باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ اپنی آخری جو گڈ بائی پارٹی تھی اس میں کہا کہ یہ بریڈ اور یہ وائن جو ہے پیوریفیکیشن کا ایک راستہ ہے. تو انہوں نے اس کو کیری فارورڈ کر لیا. آج بھی ان کے ہاں وائن یا جو بھی شراب کا ایک خاص اس کا نام ہے سیکرمنٹل وائن یا ایسا کچھ نام ہے، تو وہ وائن وہ برائے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اس کو سمجھتے ہیں. لہٰذا اس وقت اسلام کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا. ورنہ اگر 4 مذہب آپ کے پہلے سے کسی چیز کو منع کرتے چلے آ رہے ہیں تو آپ کو صرف ایک جملہ کہنا کافی ہے، لوگ اس کو مان جائیں گے. لیکن آپ کے جسٹ پہلے والا مذہب ایک چیز کو مستحب قرار دے چکا ہے، اب اس وقت اس کو حرام قرار دینا ہے. تو اسلام نے اس کے اوپر سختی سے بین لگایا. حتیٰ یہ کہ 8ویں امام کی روایت ہے اور 6 امام سے بھی یہی روایت ہے کہ ما بعث نبی قط، خداوند عالم نے کسی ایک نبی کو بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے شراب کو حرام قرار دے دیا اور اللہ کے تعالیٰ کے بارے میں بدا کے عقیدے کو لازم قرار دیا. تو حرمت شراب یعنی ہر ایک نبی حرمت شراب لے کر آیا. اور مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ما حرم علینا شیء اشد من شرب الخمر، ہمارے اوپر شراب سے زیادہ شدید کوئی حکم نہیں آیا، کیونکہ ان کی عادت بن گئی تھی نا. گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی شراب، وہ بچپن سے اور
اس کو مستحب سمجھ کر ایک کام کر رہے ہیں، ایسے عالم میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے حرام قرار دے دیا. یہ حرام قرار دینا خود اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جس سماج میں شراب کھلے عام پی جا رہی ہو، ایسے میں شراب کو ویلڈ کر کے اپنی اپروول کو اور بڑھایا جا سکتا ہے. اور فرمایا جہاں سب شراب پی رہے ہوں وہاں پہ شراب پہ ٹک لگا دینے میں کیا جاتا ہے، لوگ اور اسلام کی طرف آئیں گے. لیکن اسلام نے سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی انڈیویجول کی خوشی کو مقدم نہیں رکھا. اچھا، اس میں یہ بات جو ہے کہیں کہیں سننے میں آتی ہے کہ جیسے اکثر لوگ بول چال میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ نشے سے مراد شراب کے علاوہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ارے ان کو تو دولت کا نشہ ہے، ان کو تو شہرت کا نشہ ہے، اور ان کو تو اب بہت سی چیزیں ہیں. تو کیا اس معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ جی، تفصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بظاہر آیت کے اوپر اس طرح کے الفاظ نہیں فٹ کیے جا سکتے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے تتخذون منہ سکرا کہ تم اس سے نشہ کرتے ہو، حتیٰ کہ یزید نے اس میں، یزید کا ایک باقاعدہ شعر ہے کہ اگر دین محمد میں، دین احمد میں یہ چیز حرام ہے تو دین ابن مریم پہ جا کے پی لو. اور فرمایا تو اس کا باقاعدہ یہ شعر ہے کیونکہ اس کو خود کو پینا تھا. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ شراب کے نشے کی وجہ سے، اور دوسرے دولت کا یا کسی اور چیز کا نشہ جس میں آپ کی عقل زائل ہو جائے، وہ یقیناً کیونکہ اصل چیز عقل ہے. یعنی جو چیز آپ کی عقل کو زائل کرتی ہے، تو اسی وجہ سے اگر آپ کو مثلا ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا کسی کا مال ہڑپنے سے منع کیا گیا ہے، یا خواہ مخواہ اپنی طاقت بڑھانے سے منع کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں یہی ہے کہ اس سے آپ کی عقل پہ اثر پڑتا ہے. جی. وہ عقل جو آپ کو کمال تک لے جانے کے لیے تھی، اس عقل کو آپ نے دنیا داری میں لگا رکھا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے بالکل کہ انسان اگر دولت کے نشے میں چور ہے تو نماز کے قریب نہ جائے، لیکن آپ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے انلیس وہ شرابی نہ ہو. جی جی. اور فرمائیں آخر میں ہمارے ناظرین کی خدمت میں کیونکہ بہرحال افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہا ہے کہ کہیں کہیں یہ سننے میں آ جا رہا ہے کہ انسان یعنی مسلمان بھی ہے، بہت کم لوگ ہیں، مگر پھر بھی کچھ اس میں سے ایسے افراد ہیں جو شراب کی طرف جا رہے ہیں. تو شراب پینے پلانے یا شراب کی مذمت کے سلسلے سے کچھ حدیثیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے. جی، حدیثیں تو بے شمار ہیں. یعنی روایات اگر شراب کی حرمت پر آپ تو اس میں کسی فرقے اور مسلک کا کوئی مسئلہ بھی نہیں، سب کے سب نے اس کے حرام ہونے پر بے شمار حدیث. پیغمبر اسلام کی ایک بہت مشہور معروف حدیث ہے، میرے خیال سے کافی ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ لا یجمع الایمان و شرب الخمر فی جوف رجل واحد. ایک ہی انسان کے دل میں، یا قلب بھی عبادت، ایک ہی انسان کے دل میں ایمان اور شراب دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اور فرمایا، اور 8ویں امام نے بھی ارشاد فرمایا، 6ٹھے امام بھی ارشاد فرمایا. اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں کہ ایسے انسان کی گواہی قابل قبول نہیں، ایسا انسان امام جماعت نہیں بن سکتا، ایسا انسان کسی بڑے اسلامی عہدے پر نہیں آ سکتا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. حتیٰ یہ کہ ایسے انسان سے دوستی نہیں کی جا سکتی، حتیٰ کہ ایسے انسان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جا سکتا. تو بے شمار روایات ہیں کہ جو شراب کے منع ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور شراب کے ایک قبیح عمل ہونے پر دلالت کرتی ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے اتنے، لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کو پہلا قدم ہی نہیں اٹھانا ہے شراب کی طرف. جی. اور فرمانا ہے لہٰذا اگر ایک انسان کی گواہی قابل قبول نہیں، ایک انسان امام جماعت نہیں بن سکتا، ایک انسان کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا. ایک چیز اور آتی ہے اس میں کہ خود قرآن مجید نے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کی اکانومی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی. تو اسلام نے جب منع کیا تو خود یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ کیا کہتے ہیں نساء میں ارشاد ہوتا ہے، تو اس میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، تم سے پوچھتے ہیں غالباً مائدہ میں کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے بارے میں. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں گناہ بھی ہے اور منافع بھی ہیں. یعنی خدا نے اس کے منافع کا انکار نہیں کیا ہے. اگر آپ شراب بیچیں اور نارملی آپ دیکھیں جو برووریز کے مالک ہوتے ہیں بہت پیسے والے ہوتے ہیں. جی جی. لیکن اگر وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. لہٰذا ذاتی فائدے کے لیے، پرسنل انٹرسٹ کے لیے، 2-4 پیسے کمانے کے لیے آپ پوری سوسائٹی کو داؤں پر نہیں لگا سکتے. اسلام ایک ویلفیئر دین یا ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر آیا تھا، تو کسی ایک آدمی کے فائدے کے لیے بقیہ سب کو قربان نہیں کر سکتا. اور اگر آپ شراب نہ پئیں تو کوئی سی آفت بھی نہیں آ جائے گی، آسمان بھی نہیں ٹوٹ پڑے گا. ایسا بھی نہیں کہ آپ پیدائشی طور پر خدا نخواستہ شرابی تھے. لہٰذا اسلام نے اس کو کمپلیٹ روایتوں میں بھی اور قرآن میں بھی سختی سے اس کو منع کیا گیا. چلیے، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین، اس طرح سے ہم اپنی گفتگو کو فی الحال یہیں پر روک رہے ہیں. تو اس آیت کے سلسلے سے
جو سوالات ہو سکتے تھے آج کی خاص جنریشن کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے ذہنوں میں کیا کیا سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، ان کی جوابات بہرحال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس ایپیسوڈ کے ذریعے. اور یہ جو آیت نازل ہوئی تو پس منظر کیا تھا، حالات کیسے تھے اس زمانے کے، آپ نے ابھی سنا. انشاءاللہ کسی اور خاص موضوع کو لیں گے اور خاص کر یوتھ کے ذہنوں میں چلنے والے ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.